جو شہباز شریف ہے جس کو میں پرائم مپٹ کہتا ہوں، اس نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پرسوں جا کے جو تقریر کی ہے، اس نے ایک قسم کے ہتھیار ہندوستان کے سامنے ڈال دیے. وہ بزدل شخص ہے. اس کی اور اس کی کابینہ مکمل طور پہ بزدل لوگ ہیں. بجائے اس کے کہ ہندوستان کو وہ دو ٹوک جواب دیتے، شہباز شریف نے ہتھیار ایسے ڈالے. اس نے کہا جی کہ آپ انویسٹیگیٹ کر لیں. وہ بھائی انویسٹیگیٹ یا تفتیش کا کیا معاملہ؟ پاکستان کا اس انسیڈنٹ کے ساتھ لینا دینا نہیں. ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز یا جا کے لوگوں کے اس وقت گھر مسمار کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے شہری ہیں. پاکستان کا اس کے ساتھ کیا؟ انڈین ہیلڈ کشمیر میں وہاں پہ وہ واقعہ ہوتا ہے تو فیلئر کس کی؟ انڈین سیکیورٹی فورسز کی ہے. الٹا ایک ثبوت پاکستان کے خلاف نہیں دیتے ہیں. اور یہاں پہ ہماری یہ فارم 47 کی حکومت ہے یا یہ انسٹالڈ رجیم ہے، یہ جا کے کہتے ہیں کہ جی آپ انویسٹیگیٹ کر لیں ان کو. اور ہندوستان جو ہے وہ اٹیک کرنے کا کہتا ہے، اس کو جواب دینا چاہیے کہ تم نے اٹیک کا سوچا بھی، جس طرح میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا جس وقت بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا، پلوامہ کا ہوا تھا، کہ ہم لوگ سوچیں گے بعد میں، وار پہلے کریں گے. اس بار بھی ہندوستان کو واضح پیغام دینا چاہیے کہ تم نے کوئی حرکت بھی کی ہے اس طرح کی سوچ کے، جہاں جہاں سے اٹیک لانچ کرے گا ہم لوگ نیوکلیئر سٹرائک کریں گے، ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ، کنونشنل ویپنز کے ساتھ، اپنے کروز میسائلز ہٹ کریں گے، ایئر لانچ میسائلز اور پریسیجن گائیڈڈ میسائلز کے ساتھ ہم لوگ ہٹ کریں گے. دو ٹوک الفاظ میں اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کٹ پتیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی کم پہ ٹانگ دی ہیں. کیا زرداری اور کیا شہباز شریف اور اس کی کابینہ بزدل لوگ آ کے انہوں نے ہمارے سروں پہ چڑھائے ہوئے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. زرداری نے تو سندھ کا پانی بیچا ہوا ہے اور ابھی وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا. جھوٹ بولتا ہے. 8 جولائی 2024 کو گرین انیشیٹو کی میٹنگ ہوتی ہے صدر ہاؤس میں، زرداری نے پریزائیڈ کیا. منٹ آف دا میٹنگز ہے اور مسلم لیگ نون خود وزراء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا تھا. ہمارے پاس وہ شواہد موجود ہیں. سندھ کی کمر کے اس میں کمر میں اس نے خنجر کھوبا ہے، پیٹھ میں خنجر کھوبا ہے. یہ لوگ انہوں نے سندھ کے ساتھ غداری کی ہے. پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری اور بلاول نے. بلوچستان کے حالات دیکھیں، کے پی کے بارڈر ایریاز میں دیکھیں، جو پکے کے آپ کے ڈاکو ہیں ان کا الحاق ہے کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ. احمد نورانی کے 2 بھائی پکے کے ڈاکوؤں نے ہینڈ اوور کیے کچے کے ڈاکو کو. جب یہ حالات ہوتے ہیں خواتین و حضرات، ملک میں افراتفری ہے. آپ کا تقریباً 85 کروڑ ڈالر $850 ملین کے گولے شہباز شریف نے بیچے تھے یوکرین کو 2023 میں. اور آج جب ہمیں ضرورت پڑے گی، خدا نخواستہ جنگ چھڑتی ہے، تو ابھی کہاں سے لائیں گے؟ امریکہ کے کہنے پہ اور نیٹو فورسز کے کہنے پہ کیونکہ یوکرین کو چاہیے تھے. اور یہ شہباز شریف آگے آگے اپنی لیجٹمیسی کرنے کے لیے اس نے بیچے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ 500 ارب روپے کا پیٹرول، ایرانین پیٹرول سمگل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آج ہمارے JP-8 جو کہ آپ کے جیٹ طیاروں میں استعمال ہوتا ہے اس کی قلت ہے، کیونکہ مقامی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہے. ریفائنریز وہ جیٹ فیول ریفائن ہی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ مانگ نہیں ہے پیٹرول ڈیزل کی. وہ ایک ہی جگہ پہ ریفائن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی قلت بن رہی ہے. آپ کس مطلب ذرا مبادلہ ہمارے پاس نہیں ہے. 1 مہینے کا ذرا مبادلہ نہیں ہے ہمارے پاس. کون سی یہ جنگ لڑ سکے گا یہ حکومت؟ ان کو عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی. اس وقت یہ ضرورت ہے ہمارے فوجیوں کو، ہماری قوم کو، وہ ضرورت ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. میں پھر دہراتا ہوں، یہاں پہ پہلے بھی اس دن میں نے دہرایا تھا 3 دن پہلے، کہ دریا سمندر میں گرتا ہوتا ہے، سمندر دریا میں نہیں گرتا ہوتا. افواج پاکستان کو پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس کی وجہ کہ پاکستان کی عوام کی دل کی آواز ہے کہ وزیر اعظم ہو تو صرف عمران خان ہو. بہت شکریہ. ایک بات آئے گا کہ کل 54 خارجی جو ہے وہ داخل ہوئے
اور پاک فوج نے تمام کے تمام مار دیے. یہ بھارت کی جانب سے جو ہے پہلا ٹیسٹ تھا جس کو پاک فوج نے مکمل طور پر ان کو فلاپ کر دیا. اس پہ کیا کہیں گے پاک فوج کے بارے میں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہمارا بارڈرز کا سلسلہ ہے وہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو کرنا چاہیے. ہمارے بارڈرز کی سیکیورٹی پاکستان کی افواج کی رسپانسبلٹی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کی ضرورت ہے کی رسپانسبلٹی. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ یہ کراس کیسے کر رہے تھے پاکستان کی. ابھی جب میں نام ابھی لوں گا آپ کی کیمراز، آپ کے جو مالکان ہیں انصاروں کے، وہ تو ریل اسٹیٹ میں ان کو ڈی ایچ اے ٹیک اوور کر دے گی. وہ ڈر سے آپ چلا بھی نہیں سکیں گے. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئی، آپ کی حاجوج ماجوج ہو گئی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے پیچھے ویگو ڈالوں میں پھر رہے ہیں، نہ کہ بارڈر پہ اور باقی جگہوں میں وہ جا کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن صحیح کریں. ہمارے انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا، وہاں پہ جو 79 لوگ شہید ہوئے، وہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے تھا. ہمارے ینگ افسران شہید ہوتے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، وہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں. بہت شکریہ. اسی طرح پاکستان میں یہ سیاسی استحکام کو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ وہ انڈیا کو بہت طریقے سے اس کا جواب دے سکے. اس سلسلے میں اپوزیشن کا جو ہے جی، بڑا اچھا سوال ہے. یہ حکومت کی طرف سے میرے لیے بحیثیت اپوزیشن لیڈر یہ دیکھ لیں کہ فرد جرم کے لیے 11 کیسز میں کشیدگی کا حال دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الحاق کرنے کا یہ تحفہ ہے. یہ شہباز شریف کی طرف سے، کٹ پتلی کی طرف سے پاکستان کے اپوزیشن لیڈر کے لیے یہ تحفہ. دہشت گردی کی عدالت کے سامنے میں کھڑا ہوں. دیکھ لیں، قوم دیکھ لیں. اور ایک دن میں پچھلے ہفتے جو میں پیش ہوا 3 دن پہلے جب آیا تھا، ایک دن میں تقریباً 25 کیسز میں ایف آئی آرز میں مجھے ادھر ضمانت کے لیے میں نے اپلائی کیا. ایک دن میں ریکارڈ ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر ایک دن میں آپ 25 ایف آئی آرز کریں. پنڈی ڈویژن میں ادھر ہی میں پیش ہوا تھا. آپ کہتے ہیں قومی یکجہتی کی، کون سی قومی یکجہتی بھائی جان؟ شہباز شریف اور یہ لوگ تو ہمیں دیوار کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ اکیلا کچھ کریں گے. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام ایک شخص کے ساتھ ہے، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. بہت شکریہ. عمران خان زندہ باد. عمران خان سے ملاقات بھی ہونی چاہیے حوالے نہیں، کیا کل بھی ملاقات کا دن ہے، کیا آپ سے ملاقات ہونی چاہیے؟ ان کی کورٹ میں بھی ہم لوگ گئے ہیں. میری 3 کنٹیمپٹ پٹیشنز میں نے پہلے بھی دائر کی ہیں. پھر بھی ہم لوگ علیمہ خان صاحبہ ہم سارے گئے ہوئے تھے. کل پھر تاریخ ہے، کل دیکھیں جج صاحب کیا کرتے ہیں. بہت شکریہ.